السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمستہ ای لرننگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم زکوٰۃ سے متعلق انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر فرض کیا تاکہ غریب مسلمانوں کی مدد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ شریعت مطہرہ میں اس مال کو کہتے ہیں جو نفع ختم کرنے کے بعد رضائے الہی کے لیے کسی فقیر مسلمان کی ملکیت میں دیا جانے والے مال کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے لغوی معنی دو معنی ہیں، ایک تو پاک کرنے کے اور دوسرا معنی ہے نشو و نما، بڑھنے کے۔ تو زکوٰۃ گویا کہ ہمارے مال کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے، اور ایسے ہی ہمارے مال کی نشو و نما بڑھوتری کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور زکوٰۃ کے دو اقسام ہیں، ایک تو افراد کی زکوٰۃ ہے، ایک تو مال کی زکوٰۃ ہے۔ اب مال کی زکوٰۃ میں سونے چاندی، مال تجارت، مویشی یعنی جانور، زراعت، پھل، یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ آزاد مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں بھی ہیں۔ ایک، وہ مسلمان مالک نصاب ہو، اور وہ نصاب نامی ہو یعنی بڑھنے والا ہو، اور نصاب اس کے قبضے میں ہو، اور نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہو یعنی زائد ہو، اور نصاب دین سے فارغ ہو یعنی قرض سے فارغ ہو، اور چھٹی شرط، اس نصاب پر 1 سال گزر گئے ہوں تو زکوٰۃ۔ یہ تمام شرطیں یعنی 6 شرطیں ہیں۔ ایک تو نصاب کا ہونا، نصاب کا مالک ہونا چاہیے، اور دوسری شرط نصاب نامی ہونا چاہیے، نصاب اس کے قبضے میں ہونا چاہیے، اور نصاب اس کے حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اور نصاب دین سے فارغ ہو، اور چھٹی شرط ہے نصاب پر 1 سال گزر گئے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اب نصاب کیا ہے۔ اور سونے اور چاندی کے مطلب الگ الگ نصاب ہیں۔ سونے کا نصاب 20 مثقال یعنی 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی۔ اب گرام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے نئے یعنی گرام کے حساب سے دیکھا تو یعنی سونے کا جو نصاب ہے 87 گرام 46 ملی گرام اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5 اتنا حصہ زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ اور چاندی کا ہوگا 52.5 تولہ چاندی کے گرام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 612 گرام 41 گرام کے برابر ہوگا۔ اب اتنا گرام یعنی اگر سونا ہے تو 87 گرام 46 ملی گرام، اور چاندی 612 گرام 41 ملی گرام۔ اگر کسی کے پاس اتنا چاندی اتنا سونا اس کے برابر مال تجارت یا رقم موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اب اس کے حساب سے جن کے پاس بھی زیورات سونے کے چاندی کے رکھے ہوئے ہیں ان کو اس کے حساب سے اتنے گرام اگر ہیں تو اس میں سے 2.5 یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کس کو دیا جائے؟ فقیر کو، مسکین کو، عامل کو، رقاب کو، اور فی سبیل اللہ کام کرنے والوں کو زکوٰۃ دی جائیں۔ اور عموماً ہمارے یہاں جو مدارس کو زکوٰۃ دیتے ہیں
وہ فقیر اور مسکین طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں دیتے، بلکہ اس دی ہوئی رقم کو علماء کرام حل شرعی کے طور پر اس کو حلال کر کے پھر اس زکوٰۃ کی رقم کو مدارس کے اخراجات میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو حل شرعی کرنے کے بعد ہی مدارس کے لیے وہ رقم یعنی استعمال کرنا جائز ہوتی، تو حل شرعی کرتے ہیں۔ اس طور پر اس میں دو ثواب مل جاتا ہے، ایک تو فقیر کو دینے کا ثواب، اور دوسرا علم دین کی خدمت کے لیے ہم نے اپنی رقم کو جمع کی، اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے تمام شرطیں ہیں، اور اس کے علاوہ سونے چاندی کا ہم نے نصاب بیان کیا، اور مال تجارت کا بھی نصاب سیم سے سونا اور چاندی کے برابر ہے۔ اب رہا جو مویشی ہیں یعنی جانور ہیں، اور ایسی جو زراعت وغیرہ ہے، پھل وغیرہ ہے، اس کی تفصیلات بڑی تفصیلات ہیں، لہٰذا علماء کرام سے رابطہ کر کے ان تفصیلات کو جان کر الگ الگ جانوروں کے الگ الگ تفصیلات ہیں، ان تفصیلات آپ جاننے کی کوشش کریں۔ اور ایسے ہی دوسری زکوٰۃ کی قسم آتی ہے افراد کی، یعنی صدقہ فطر جس کو ہم کہتے ہیں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل اور مالک نصاب اور حاجت اصلیہ جو زائد ہو، وہ تمام لوگ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ یہ صدقہ فطر ہمارے روزوں میں جو کمیاں رہ گئی اس کی بھرپائی کے لیے، اس کے تدارک کے لیے، اس کے جبر کے لیے یہ ادا کی جاتی ہے، اور یہ رمضان کے شروعات میں بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے وجوب کا جو وقت ہے وہ عید کے طلوع فجر سے عید کی نماز تک اس کا وقت ہے، تو اس سے پہلے کسی غریب کو، کسی مسکین کو صدقہ فطر ادا کرے۔ اور صدقہ فطر کی الگ الگ صورتیں علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ عموماً گیہوں زیادہ لوگ کھاتے ہیں تو گیہوں کے حساب سے 1.25 کلو گیہوں یا اس کا آٹا یا تو اس کی قیمت ادا کریں، مارکیٹ میں جو قیمت ہے۔ اور جو کھجور کشمش کے اعتبار سے اگر صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو 3.5 کلو کشمش یا تو جو کا آٹا یا تو اس کے قیمت کے حساب سے یعنی صدقہ فطر ادا کریں۔ اور صدقہ فطر میں عموماً ہم ایک بات غلط فہمی ہے کہ سب لوگ گیہوں کی قیمت دیتے، ایسا نہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اگر الگ الگ لوگ الگ الگ قیمت کے جو اور الگ الگ گیہوں کھاتے ہیں، کچھ لوگ لو کوالٹی کے کھاتے ہیں تو اس کے حساب سے دیں۔ اگر کوئی ایک دم عمدہ اور ایک دم اعلیٰ قسم کے گیہوں کھاتے ہیں تو اس کے حساب سے۔ عموماً علماء کرام ایک معتدل قیمت یعنی صدقہ فطر کے رکھ دیتے ہیں 100 روپیہ، تو ہر کوئی 100 روپیہ ادا نہ کرے۔ جو یعنی متوسط لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کے لیے آسانی کے لیے علماء کرام قیمت متعین کرتے ہیں۔ اپنی حیثیت اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرے، اور زیادہ سے زیادہ دے، اور افضل یہی ہے کہ صدقہ فطر میں قیمت ادا کرے، پیسہ دے دے، تو اس سے کیا ہوگا، غریب کی مدد بھی ہو جائے گی اور عید میں اس غریب کو شریک کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں زکوٰۃ کے مسائل اور تفصیل سے سمجھنے، پڑھنے، علماء کرام سے جاننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صدقہ فطر ہر سننے والوں سے اپیل ہے کہ صدقہ فطر ادا کرے، اور نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور پہلے اگر پیشگی ادا کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی صورت جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔